حضرت شاہ شمس شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1585 عیسوی میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1600 عیسوی میں اپنے والد صاحب حضرت شیر علی شیرازی کے ہمراہ دہلی آئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی اکبر کی بیٹی مائی سلطانہ ملک سے دہلی میں ہوئی۔ چونکہ اکبر نے علاقہ شاہپور کی جاگیر ان کے نام کی تھی، اس لیے شادی کے کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہپور میں آ گئے۔ اس دور حکومت کے انتظامی معاملات قلعوں سے چلائے جاتے تھے۔ شاہپور شہر بھی ایک قلعہ تھا، آج بھی اس کا جنوب مغربی محلہ قلعہ ہی کہلاتا ہے۔ اس کے 4 گیٹ تھے: لاہوری گیٹ، پشاوری گیٹ، کشمیری گیٹ اور ملتانی گیٹ۔ لاہوری گیٹ آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس کے اندر محلوں کے بھی علیحدہ علیحدہ دروازے تھے۔ اگر کسی محلے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تو پورے محلے کا راستہ بند ہو جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دروازے ختم ہو گئے۔ مشرقی محلے کا دروازہ جو کہ 1970 کے بعد تک موجود تھا اور اس کی گواہی کافی لوگ دیتے ہیں۔ اس گیٹ کا نام رام گیٹ تھا اور اس محلہ کو آج تک بھی رام گیٹ محلہ ہی کہا جاتا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ شاہپور کا نام پہلے رام پور تھا۔ یہ بہت قدیم شہر ہے۔ سکندر اعظم یونانی نے جب بر صغیر پر حملہ کیا تو جہلم میں راجہ پورس کو شکست دینے کے بعد وہ دریائے جہلم کے راستہ سے ہی براستہ بھیرا، شاہپور، جھنگ اور ملتان، حیدرآباد، سندھ کی طرف اس انداز سے گیا کہ خود اپنے کچھ دستوں کے ساتھ ایک دریائی بیڑے میں سفر کرتا تھا اور دریا کے دونوں کناروں پر اس کے بیڑے کے ساتھ ساتھ پیدل اور گھوڑ سوار دستے سفر کرتے تھے۔ اس وقت بھی شاہپور ایک قلعہ کی شکل میں موجود تھا۔ یہاں سکندر اعظم کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہاں پر اس وقت ہندو آباد تھے جو قلعہ بند ہو گئے اور سکندر اعظم نے بھی ان پر حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ جھنگ اور ملتان میں سکندر اعظم کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ملتان میں خونی برج کے مقام پر تیر لگنے سے وہ زخمی ہو گیا۔ شاہپور کا اندرونی نقشہ اندرون گیٹ لاہور کی آبادی سے ملتا ہے۔ حضرت شاہ شمس شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے شہر کے شمال کی جانب دریائے جہلم کے نزدیک اپنا ڈیرا بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جاگیر کی دیکھ بھال اور انتظام کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ بھی شروع کی۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے عمل و کردار سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 5 بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں: حضرت شاہ محمد شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ حسن شیرازی، حضرت شاہ عبد الوہاب شیرازی، حضرت شاہ مرتضیٰ شیرازی اور حضرت شاہ احمد شیر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 5 بیٹے پیدائشی فقیر اور ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی تربیت اس طرح سے کی کہ بڑے ہو کر انہوں نے بھرپور انداز سے اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا۔ ان سے کافی کرامات بھی ظاہر ہوئی۔ اس طرح شاہپور اور اس کے اطراف میں اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی۔ حضرت شاہ شمس شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 1698 عیسوی میں ہوئی۔ اگر غور کیا جائے تو ان سب باپ بیٹوں کے نام کا پہلا حرف ہی شاہ ہے، اسی لیے رام پور کا نام اسی مناسبت سے شاہپور رکھ دیا گیا۔ شاہپور میں رانا، گوندل، عوان، مہاجرین اور سادات شیرازی قوم کے لوگ چند دیگر قوموں کے ساتھ آباد ہیں۔ اگر حضرت شاہ شمس شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹوں کی کرامات کی بات کی جائے تو میں سب سے پہلے حضرت شاہ محمد شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں ان کے اونٹ جس کا نام میلو تھا، اس نے انسانی آواز میں بول کر رانا قوم کے افراد، ان کے سردار اور گروہ کی موجودگی میں حق کی گواہی دی، جسے سن کر تمام لوگ بما گروہ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ کی ایک اور کرامت کا بھی ذکر ملتا ہے جس کی کافی لوگوں نے گواہی دی ہے کہ یہ میلو اونٹ شہر کے اندر گداگری کرتا تھا اور یہ اونٹ لوگوں کے گھروں کے آگے بڑبڑاتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے تھیلوں کے اندر آٹا ڈال دیتے تھے، لیکن ایک عورت نے شرارت
इशारत करते हुए इसके थैले से आटा डालने की बजाय आटा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो आटा ना निकाल पाई और उसका हाथ उस थैले के अंदर फंस गया और ये मेलू ऊंट उस औरत को घसीटते हुए हजरत शाह मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश हुआ। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी धीमी सी मुस्कुराहट दी और फरमाया कि इसे क्यों घसीट के लाए हो? तो मेलू ऊंट ने जवाब दिया, इसने आटा डालने की बजाय आटा निकालने की कोशिश की। तो हजरत शाह मोहम्मद शिराजी ने फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया कि अरे इसको निकालने देते आटा, इसे इतनी तकलीफ क्यों दी? ये इसे जरूरत थी तो इसने निकाला। और ये ऊंट कहाँ से आया? नत्थुवाला तहसील शाहपुर के सैयद जाहिद हुसैन शिराजी अपनी तहरीर के अंदर कोट करते हैं कि एक बुजुर्ग बहावल नगर चिश्तिया से उनके पास आए और उन्होंने उनसे कुछ दरखास्त की और सैयद जाहिद हुसैन शिराजी ने उनका वो काम कर दिया। और सैयद जाहिद हुसैन शिराजी अपनी तहरीर में लिखते हैं कि उसके बाद उन बुजुर्गों ने फरमाया कि वो मुझे एक तोहफा देना चाहते हैं जो उनके दिल में महफूज है। फरमाने लगे कि मेलू को जानते हैं कि वो कहाँ से आया था? तो सैयद जाहिद हुसैन शिराजी लिखते हैं कि मेरा जवाब नफी में था। उन्होंने बताया कि एक दिन हजरत शाह मोहम्मद शिराजी हस्बे मामूल सुबह की नमाज के बाद शाहपुर शहर से दरिया की जानिब निकले। शहर के बाहर ऊंटों के एक काफिला ने पड़ाव डाला हुआ था। एक ऊंटनी कर्दनाक आवाज में बिलबिला रही। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके मालिक से पूछा कि क्या हुआ है इसे? तो उसने बताया कि रात इसका बच्चा पैदा हुआ है जो थोड़ी देर के बाद मर गया, इसी वजह से इसकी ये हालत है। बच्चा मुर्दा हालत में करीब पड़ा था जिसको अपनी माँ का दूध पीना नसीब न हुआ था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये सब बर्दाश्त न हो सका तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह ताला से इस ऊंटनी की तकलीफ दूर करने की इल्तिजा की। तो बच्चा जिंदा हो गया और ऊंटनी ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। इसी ऊंटनी के बच्चे का नाम आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेलू रखा था, जो काफिला वालों के जाने के बाद भी इनके साथ रहा और अपनी माँ के साथ नहीं गया था। ये आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफात के बाद भी जिंदा रहा। जब मरा तो उसे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार की मगरबी दीवार के बाहर दफन किया गया। इलाका के पुराने लोग आज भी इसके मुतालिक मालूमात रखते हैं। दरअसल शाहपुर पर सिखों के हमलों के दौरान लाइब्रेरी तबाह हो गई और किताबों का जखीरा बर्बाद हो गया। सीना बसीना लोगों के पास कुछ न कुछ बातें महफूज चली आ रही हैं। शाहपुर का जेरे नगी इलाका जिला बखर, खुशाब, सरगोदा, मंडी भावदीन तक फैला हुआ था, जो शाहपुर किला से इंतजामी तौर पर कंट्रोल किया जाता था। शाहपुर इस दौर में दीनी तालीम का मरकज था और यहाँ से बड़ी तादाद में लोग हाफिज़े कुरान और आलिम बनकर निकले, जिनका ताल्लुक दूर दराज के इलाकों से था। ये इल्मी मरकज अंग्रेजों की तालीमी इस्लाहात का शिकार हुआ। 1857 की जंगे आजादी में शाहपुर के शिराजियों ने बहादुर शाह जफर का साथ दिया। इलाका खुशाब के कुरैशियों और टिवाना कौम ने अंग्रेजों का साथ दिया और उन्हें फौजी ताकत मुहैया की। बहादुर शाह जफर की शिकस्त के बाद इन दोनों अकवाम को शाहपुर पर मुसल्लत कर दिया गया। तमाम जागीरें शिराजियों से किसी न किसी तरह छीन कर उन अकवाम के साथ साथ अपनी हमायती दीगर अकवाम को दे दी गई। बड़ी तादाद में शिराजियों को जलावतन करके महाड़ के इलाका में भेज दिया गया, जहां आज भी कई जगहों पर जानवर और इंसान जोहड़ों से पानी पीते हैं। बाद अज़ां सरगोदा शहर आबाद करके इसे जिला का दर्जा दे दिया गया, जबकि पहले शाहपुर को जिला बनाया गया था। इस तरह शाहपुर की हैसियत एक कस्बा की सूरत में ही बाकी रह गई। हजरत शाह शम्स शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटों ने अपनी औलादों की तरबियत करके उन्हें दूर दराज इलाकों में तबलीग के लिए भेजा। हजरत शाह मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 4 बेटे थे, शाह कबीर, शाह इब्न, फिरोज शाह और पीरू शाह और शाह खलील। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनको चारों सिमतों में भेजा। शाह कबीर शुमाल की तरफ पिंड दादन खान की तरफ गए और इस इलाका में तबलीग की और पिंड दादन खान के करीब कस्बा शाह कबीर में फौत होकर दफन हुए। शाह इब्न मशरिक की तरफ भलवाल के इलाका में तबलीग के लिए गए। नबी शाह बाला और ज़ेरे में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद आबाद है। आपकी औलाद में हजरत शाह शहाबुल रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके बेटों नबी शाह
اور ادھم سلطان کے مزار بھیرا شاہ پور روڈ پر ترتی پور اور نبی شاہ زیریں کے قریب ہے۔ اس علاقہ میں ان کی اولادیں آباد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ پور میں حضرت شاہ شمس شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے عقب میں دفن ہے، جبکہ شاہ کبیر کی اولاد کوٹلہ، شاہ پور اور نتھو والا میں آباد ہے۔ فیروز شاہ عرف پیرو شاہ مغرب میں چکوال کے علاقہ ملہال مغلاں کی طرف گئے اور وہ ناڑا مغلا میں دفن ہیں، اور ان کے بیٹے کا نام سید سیدن شاہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا جو چوہا سیدن شاہ کے پہاڑوں میں دفن ہے۔ ان دونوں نے دھن اور کہون کی وادیوں میں تبلیغ کی۔ حضرت شاہ خلیل شور کوٹ کے علاقہ میں گئے اور وہ قصبہ شاہ خلیل میں دفن ہے۔ ان کی اولاد میں سے راجن امام، لال عیسن، شاہ ابن اور شاہ شہابل نے جھنگ، ٹوبہ اور کمالیہ کے علاقوں میں تبلیغ کی، اور انہی علاقوں میں پیرو والا، ماجھی سلطان، کمالیہ کے قریبی دیہات اور بھسی کاٹھیاں کے قریب دفن ہے۔ حضرت شاہ کبیر کے ایک بیٹے عاقل شاہ حافظہ آباد کے علاقہ شاہ جمال کی طرف آئے، یہاں 7 گاؤں میں ان کی اولاد آباد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بیٹے کرم حسین شاہ خانسر کیمپ MM روڈ ملتان مظفر گڑھ میاں والی روڈ کے نزدیک بلوچوں کے ایک گاؤں میں دفن ہیں، اور ایک بیٹے شاہ حسین شیرازی خانہ پور نزد گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں دفن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھکر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کی اولاد ڈیرہ اسماعیل خان اور تحصیل پہاڑ پور میں آباد ہے۔ حضرت شاہ حسن شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے فتح شاہ شیرازی اور ان کے بیٹے محب علی عرف نتھو شاہ شیرازی نے دریائے راوی کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں اپنا فرض نبھایا۔ گڑھ فتح شاہ انہی کے نام سے موسوم ہوا۔ فتیانہ قوم بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی وجہ سے فتح آنا سے فتیانہ مشہور ہوئی۔ یہ دونوں بزرگ نتھو شاہ شیراز میں دفن ہیں۔ حضرت شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بیٹے سید ہادی للہ کے قریب دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع کوٹلہ سیدہ کو اپنا مسکن بنایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد نے ارد گرد کے علاقوں کے ساتھ ساتھ بھیرا اور ملکوال کے علاقوں میں تبلیغ دین کی۔ جھگیاں سیدہ اور ہجکا بھیرا میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد آباد ہے۔ حضرت شاہ احمد شیر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے سید الرحمان اور ان کی اولاد نے قصبہ شدرہمہ نزد کوٹلہ سیدہ، بکھر بار اور جھاوریاں کے علاقوں میں کام کیا۔ جناب سید الرحمان قصبہ شدرہمہ میں ہی دفن ہیں۔ ان تمام بزرگوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر اپنا گھر بار اور جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کی اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، تو اللہ نے جہاں پر بھی یہ بزرگ گئے وہاں جائیدادیں بھی دی اور ان کا نام رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں روشن کر دیا۔ حضرت شاہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولد شاہ شمس شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد اباڑو سندھ کی طرف گئی، اور ان کی اولاد میں سے ایک بزرگ شاہ احمد شیر کا مزار گوٹھ احمد شیر اباڑو میں ہے۔ بہرحال وقت نے پلٹا کھایا اور شاہپور شہر شیرازی سادات کی تبلیغی سرگرمیاں ماند پڑ گئی، اور انہیں سکھوں اور پھر انگریزوں کے مظالم برداشت کرنا پڑے۔ اس سے پہلے اورنگزیب اور محمد شاہ رنگیلا کے دور میں بھی کافی سختیاں برداشت کر چکے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں مشہور صحابہ میں سے تبلیغ دین کے لیے کوئی نہیں آیا، جبکہ اس خطہ کی آبادی ہندو تھی۔ یہاں بدھ مت کے پیروکار تھے۔ عراق، ایران اور افغانستان سے اللہ کے اولیاء اور فقراء اپنے گھر بار چھوڑ کر اس خطہ زمین پر پھیل گئے اور کریا کریا شہر شہر اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جانی اور مالی قربانیاں تک دیں، اور یہاں پر اللہ کا دین پھیلایا، جس کی وجہ سے آج یہاں مسلمانوں کی آبادی
آبادی کروڑوں میں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر دور میں مسلمان اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہوتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بری طرح فرقہ بندیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بلے شاہ جیسے جہاں دیدہ بزرگ کو کہنا پڑا، ایک محلہ 8 مسیتاں تے میں کس دی کراں پابندی، وچ وچالے میرا کوٹھا میری قسمت مندی، وچ وچالے میرا کوٹھا میری قسمت مندی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالی کی دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔